عنوان کانفرنس کا سنی کانفرنس کے نام سے عنوان ہے، اور سنی ایک غیرت کا نام ہے، سنی ایک دلیری کا نام ہے، سنی ایک بہادری کا نام ہے، سنی ایک حیا کا نام ہے، سنی ایک پردے کا نام ہے، سنی ایک عمارت کا نام ہے، سنی ایک گروہ کا نام ہے، سنی ایک جماعت کا نام ہے، سنی ایک کاز کا نام ہے، سنی ایک نظریے کا نام ہے۔ اور یہ نظریہ 1500 سال پہلے امام الانبیاء جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ دین، وہ اسلام، وہ کلمہ، وہ قرآن، وہ پیغام، وہ عنوان، وہ بات، وہ کلام آمنہ کے لال نے اصحاب مصطفیٰ کے حوالے کیا، اور حوالے یوں نہیں کیا، انہیں بٹھا کر، انہیں پاس بلا کر، انہیں سینے لگا کر، انہیں محبت دے کر، انہیں پیار دے کر، انہیں شفقت دے کر، انہیں اپنا نائب بنا کر، ان پر اعتماد کر کے، ان پر بھروسہ کر کے، انہیں رشتے دے کر اور ان سے رشتے لے کر محبت کی فضا کو قائم کیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا، میرے اعتماد پرورد لوگ یہ صحابہ ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے، میں نے انہیں جو کچھ دیا انہوں نے اس میں رد و بدل نہیں کرنا، میں نے جو دیا انہوں نے تبدیل نہیں کرنا، میں نے جو دیا انہوں نے ضائع نہیں کرنا، میں نے جو انہیں دیا انہوں نے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب کو اللہ نے دین دیا، اور دین یہ دنیا پہ نافذ کرنا ہے، دنیا پہ غالب کرنا ہے، ہر قوم تک پہنچانا ہے، ہر قبیلے تک پہنچانا ہے، ہر مسلک تک پہنچانا ہے، ہر بیابان تک پہنچانا ہے، ہر بازار تک پہنچانا ہے، ہر دروازے تک پہنچانا ہے، ہر گھر تک پہنچانا ہے، ہر شہر تک پہنچانا ہے، ہر بستی تک پہنچانا ہے، ہر خطے تک پہنچانا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی معاشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عین و عیا، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روپ کائنات، دبدبہ کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، کمالات کائنات، شفیع المذنبین، رات العاشقین، امام المرسلین، امام المتقین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیغمبر، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کے بابا، جناب حسنین کریمین کے نانا، شفیع المذنبین، رات العاشقین، امام المرسلین، امام المتقین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، شمس کائنات، عروج کائنات، حسن کائنات، ضلائی کائنات، تکبر کائنات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر سمجھایا، پڑھایا، بتایا، سکھایا، ان کے قلوب و اذہان کو معطر کر دیا۔ پھر انہوں نے پیغام لے کر، بات لے کر، عنوان لے کر، کلام لے کر، سیرت لے کر، صورت لے کر، کمالات لے کر، حسن لے کر، کردار لے کر، اقوال لے کر، شب و روز لے کر، رات دن لے کر، صبح و شام لے کر، آمنہ کے لال کی زندگی کو اپنے سینے میں، قلوب میں، اذہان میں، اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر کے کائنات میں چکر لگا کر دین پہنچانے چلے گئے۔ کوئی مکہ سے نکلا، مدینہ سے نکلا، شہروں سے نکلا، علاقوں سے نکلا، بیابان سے نکلا، آبادیوں سے نکلا، گھروں سے نکلا، مسجدوں سے نکلا، چلتے چلے گئے، بیٹھتے چلے گئے، بتاتے چلے گئے، سناتے چلے گئے، پھیلاتے چلے گئے، سمجھاتے چلے گئے۔ آج کائنات کے ذرے ذرے پہ، آج کائنات کے خطے خطے پہ، آج کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے پہ اذان موجود ہے، نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، نکاح کا طریقہ موجود ہے، کردار موجود ہے، اقوال موجود ہے، گفتار موجود ہے، لب و لہجہ موجود ہے، چال چلن موجود ہے، زندگی موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے، دور موجود ہے، زمانہ موجود ہے، ایک ایک وقت موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے، ہر گھڑی موجود ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ اور جنہوں نے محفوظ کیا اصحاب مصطفیٰ بنے، اللہ نے انہیں عظمت اور شان اور
احکام سے مزین کر کے آمنہ کے لال کے قدموں میں بٹھایا، اور قدموں میں بٹھا کر قرآن نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج اگر کوئی بدبخت، آج اگر کوئی لعنتی، آج اگر کوئی کالا، آج اگر کوئی کافر، آج اگر کوئی زندیق اصحاب مصطفیٰ پر اعتراض کرے گا تو چکوال کا وہ پردے کلندر جسے قاضی مظہر کہتے ہیں میدان میں نظر آئے گا، جنگ کا ایک نواز نظر آئے گا۔ اس کا ایکو بیس کم کریں، ریپیٹ۔ سنی کانفرنس میں بیٹھنے والوں، سنیت کو سمجھنے والوں، سنی نوجوانوں، سنی بزرگوں، سنی بچوں، ہم یوں نہیں آئے صحابہ کی محبت سے سرشار ہو کر آئے۔ ہمارے سینے میں ہمارے اکابر اسلاف نے اصحاب مصطفیٰ کی محبت کو اتنا بٹھا دیا ہے، پھر دور نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، حالات نے دیکھا، وقت نے دیکھا، جنہیں الٹا لٹکایا گیا، ہتھ کڑی پہنائی گئی، بیڑی پہنائی گئی، تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، بربریت کی گئی، اور جب وہ کال کوٹڑی سے باہر نکل آئے انہوں نے کہا ہر چیز پر کمپرومائز ہے، اصحاب مصطفیٰ کی عزت پہ ایک لمحے بھی کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے صحابہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، حضور کے صحابہ پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی، حضور کے صحابہ پہ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، حضور کے صحابہ پہ کسی کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کے صحابہ پہ کسی کے کردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں میرا جملہ غلط نہیں ہوگا، آج کردار والوں کے پاس کردار موجود ہے، وجہ صحابہ ہے۔ کون ہے؟ زور سے اور زور سے، ضلع تلاگن کے غیرت مند بہادر جوانوں، بچوں، بزرگوں، بتاؤ آج کردار موجود ہے، آج دین موجود ہے، آج شریعت موجود ہے، آج حضور کا طریقہ موجود ہے، آج سنت موجود ہے، اور جو وجہ ہے اس وجہ کا نام صحابہ ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ صحابہ نہیں رہے، صحابہ چلے گئے، صحابہ رخصت ہو گئے، صحابہ کامیاب ہو گئے، صحابہ مہتدون بن گئے، صحابہ متقون بن گئے، صحابہ مفلحون بن گئے، صحابہ عابدون بن گئے، صحابہ زاہدون بن گئے، صحابہ رضی اللہ بن گئے، صحابہ نہیں رہے، تابعین آ گئے، تبع تابعین آ گئے، امام آ گئے، فقہا آ گئے، اولیاء آ گئے، اتقیاء آ گئے، اصفیاء آ گئے، نیکوکار آ گئے، ولی آ گئے، کتب آ گئے، ابدال آ گئے، سلسلہ چلا، حق نواز آ گیا۔ ماننے والا بولے، سارے نہ بولے، اور زور سے، اور زور سے۔ تیری کانفرنس کا عنوان سنی کانفرنس ہے، جس نے سنیت کو بیدار کیا، جس نے سنی کو بتایا تیری پہچان کیا ہے، جس نے سنی کو بتایا تیرا کردار کیا ہے، جس نے سنی کو بتایا تیرا عمل کیا ہونا چاہیے، جس نے سنی کو بتایا تیری غیرت کیسی ہونی چاہیے، جس نے سنی کو بتایا تیری باتری کیسی ہونی چاہیے، جس نے سنی کو بتایا تیرا کلیجہ کیسے ہونا چاہیے، اور جس نے سنی کو بتایا تیرا ایمان کس کی طرح ہونا چاہیے، جس نے بتایا اسے یا قاضی کہتے ہیں یا حق نواز کہتے ہیں۔ کہتے نہیں کہتے؟ ہم کسی کو ناپسند آئیں، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے، یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے۔ اور زور سے، اور زور سے۔ آنکھ انسان کا آئینہ ہوتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، رب نے دی ہے پہچان کرنے کے لیے، کس کے لیے؟
کس کے لیے؟ آج آنکھ دیکھ کر بتاتی نہیں ہے یہ رستہ گندا ہے، آنکھ دیکھ کر بتاتی نہیں ہے یہ رستہ صاف ہے، فیصلہ نہیں کرتی، دیکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتا، کسی کو بتایا جائے یہ رستہ خطرناک ہے، یہ رستہ گندا ہے، ادھر چور آ سکتا ہے، ادھر ڈاکو آ سکتا ہے، ادھر لٹیرا آ سکتا ہے، ادھر ڈکیٹی ہو سکتی ہے، ادھر کوئی جان سے جا سکتا ہے، دن میں کوئی بندہ اس رستے پہ اکیلا گزرے گا، یہ سمجھداری ہے، یہ شعور ہے، یہ عقل ہے، رات کو کوئی وہاں سے اکیلا جائے گا؟ اور زور سے، اور زور سے، بتانے والوں نے سب بتایا، صاف صاف بتایا، کھول کھول کے بتایا، کچھ چھپایا، اور میں کیا کرتا ہوں، میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں جن اکابرین کا پیروکار ہوں، انہوں نے چھپانا سکھایا، زور سے، اور زور سے، ہمارے یہاں چھپانا جائز ہے، کسی کے یہاں ہے، ہمارے یہاں ہم چھپاتے نہیں بتاتے، چھپاتے نہیں دکھاتے، تبھی تو الحمدللہ غیرت سے جیتے ہیں۔ کیسے غیرت سے جیتے ہیں؟ آج غیرت سے جی رہے ہیں، بھئی صحابہ ہمارے، اہل بیت ہمارے، تابعین تبع تابعین ہمارے، قرآن ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے، اس پر کوئی بحث کرے گا، کوئی اس پر زبان درازی کرے گا، اسے جواب دینا صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے، ان کی ادا ہے۔ اس دور میں کسی نے دین پر اعتراض کیا، کسی نے حضور کی ذات پر اعتراض کیا، جو لوگ ان لوگوں سے نمٹے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ ان سے مکے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مکا کی، انہیں پیار سے تلوار سے سمجھایا، کون ہے؟ اسلام یوں تو نہیں آ گیا، دین یوں تو نہیں آ گیا، قرآن یوں تو نہیں آ گیا، رسول اللہ کا فرمان یوں تو نہیں آ گیا، تلوار کھانے والے نے تلوار کھا لی، بیڑی پہننے والے نے بیڑی پہن لی، زندانوں میں رہنے والوں نے زندانوں میں رہ کر زندگی گزار لی، پتے کھا کر گزارا کرنے والوں نے گزارا کر لیا، بیوی بچوں کو چھوڑنے والوں نے حضور کے دین کے لیے، حضور کی بات کے لیے، کلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، رشتہ دار کو چھوڑ دیا، تن من دھن قربان کیا، سر کی بازی لگائی، تب انہیں یہ اعزاز ملا۔ آج 1500 سال گزر گئے، وہ قرآن میں چمک رہے نہیں چمک رہے، اور دنیا کا کوئی طاقت انہیں چمکنے سے روک نہیں سکتی۔ کوئی انسان غصہ ہو جائے آسمان پہ چمکنے والے ستارے سے، یہ چمکتا کیوں ہے؟ اس کے کہنے سے اس کی چمک میں کمی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی؟ وہ کسی سے سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آسمان دیکھ رہا ہوں۔ آسمان میں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا چاند دیکھ رہا ہوں۔ چاند کو کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس کے پاس ایک ستارہ ہے، اسے دیکھ رہا ہوں۔ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے یہ چاند کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، چاند کے ساتھ اچھا قاضی مظہر، قاضی ظہور کے پڑھائے ہوئے تربیت یافتہ چکوال اور ضلع تلہ گنج کے غیرت مند باشندوں، سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے ستارہ اچھا نہیں لگتا، یہ کہتا ہے مجھے پیارا نہیں لگتا، یہ کہتا ہے وہ پاس کڑا اچھا نہیں لگتا، تو ماما لگتا ہے۔ خدا نے اس ستارے کو چاند کے قریب کھڑا کیا، اور کسی نے امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، حضرت حیدری بتاؤ معاویہ کسے کہتے ہیں؟ معاویہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے جواباً کہا تھا 14ویں چاند کا، رات کا چاند ہو، آسمان پہ دیکھ لینا، اس کے ساتھ ایک ستارہ ہوگا، اس کے ساتھ ایک ستارہ ہوگا، اور زمین پر ایک بیچارہ ہوگا، زمین پر ایک بیچارہ ہوگا، آسمان پر ایک ستارہ ہوگا، اس بیچارے سے اس کی چمک برداشت، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ واویلا کرے گا،
چیخو پکار کرے گا، آہوزاری کرے گا، سسکیاں لے گا، آوازیں نکالے گا، دوسرے لفظ میں کہہ دوں تو بھونکے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بھونکے گا۔ انسان گزرے، کوئی کتا گزرے، کوئی جانور گزرے، وہ یہ ضرور کہے گا یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا ہے۔ کتے کا کیا کام؟ خام خواہ اکیلے کھڑے ہو کے چیخے۔ اس نے کہا تو کتا اور حساب کا ہے، میں اور حساب کا ہوں، میں جس وجہ سے پریشان ہوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا پریشانی کی وجہ تو بتا۔ اس نے کہا وجہ وہ ستارہ ہے۔ اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، میں تو سمجھا تھا تو پاگل ہے، تو چھتا ہو گیا ہے، میں تو سمجھا تھا تو صرف پاگل ہے، تیرا تو دماغ خراب ہے، تیرے چیخنے سے یہ اور چمکے گا۔ اس کی چمک میں کمی، اس کی چمک میں کمی۔ رونا، وقت نہ ضائع کر، وقت خراب نہ کر، اپنے پچھلوں کو پریشان نہ کر، واپس گھر جا، واپس۔ سنی کانفرنس میں آنے والوں، ایک وہ بھی تھا جو رات کو غار میں بھی آ رہا تھا، ایک وہ بھی تھا جو رات کو آ رہا تھا، اس کو بہت اپنوں نے سمجھایا تھا نہ جا، تو تیرے بس کی بات، یہ محمد سے جدا ہو سکتا؟ زور سے اور زور سے، آواز نہیں ہے، تھکے بیٹھے ہو؟ نہیں نہیں تھکے بیٹھے۔ میں اسپیشل ملتان سے سفر کیا میں نے، اور میں آپ کے پہلی مرتبہ ضلع تلہ گنگ میں پہنچا، اور میں ابھی یہاں سے فوراً میں نے ویاڑی پہنچنا ہے رات کو پروگرام کے لیے۔ آپ بتاؤ مجھے تھکاوٹ ہونی چاہیے؟ حق تو بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت تھکے بیٹھے ہو۔ اللہ کرے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور جب تک سنی تھکا رہے گا نا، بے ایمان بکواس کرتا رہے گا، بے ایمان توہین کرتا رہے گا، بے ایمان گستاخی کرتا رہے گا، بے ایمان تبرہ کرتا رہے گا۔ اور جس دن یہ سنی تھکاوٹ سے باہر آ گیا، جس دن یہ سنی غفلت سے باہر آ گیا، جس دن یہ سنی گھر سے باہر آ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا اب اس سرزمین پہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں دنیا میں کون سی ایسی ماں ہے جس نے ایسا خنزیر پیدا کیا ہے جو میری ماں سیدہ کائنات پر زبان درازی کر سکے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون سا ایسا بے ایمان ہے، کون سا ایسا دجال ہے، کون سا ایسا بدبخت ہے جو اصحاب مصطفیٰ پر اپنی زبان استعمال کر سکے، آل بیت پر اپنی زبان استعمال کر سکے، ازواج مطہرات پر اپنی زبان استعمال کر سکے۔ ہمیں بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق ہے، ہمیں جان دینی پڑی دے گے، وجود دینا پڑا دے گے، بچے دینے پڑے دے گے، صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ پیرا نہیں چھوڑیں گے، اس دروازے کا پیرا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے مجھے کہا مولوی صاحب وہ بہت تیز ہو گیا، اس نے گستاخی تیز کر لی، اس نے تبرہ تیز کیا، اس نے اپنی زبانوں کو غلط استعمال شروع کر دیا۔ میں نے کہا قصور ہم مولویوں کا ہے، قصور یہ میرا درد دل ہے، قصور ہم مولویوں کا ہے۔ کاش میں مولوی اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہوتا، کاش میں مولوی حضور کی ذات کے ساتھ مخلص ہوتا، کاش میں مولوی صحابہ کی جماعت کے ساتھ مخلص ہوتا، کاش میں مولوی اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ساتھ مخلص ہوتا، آج یہ دن میری قوم کو نہ دیکھنا پڑتا۔ میں خراب ہو گیا، میرا نظریہ خراب ہو گیا، میری سوچ خراب ہو گئی، میرا ذہن خراب ہو گیا، میرا دل دماغ خراب ہو گیا۔ تبھی تو کسی نے اتنی جرت کر لی وہ میری ماں پر حملہ وار ہو گیا، تبھی تو کسی کو اتنی جرت ہو گئی وہ میرے ابو بکر پر زبان درازی کرنے لگا، تبھی تو کسی کی اتنی جرت ہو گئی وہ میرے عمر کو برا بھلا کہنے لگا، تبھی کسی کی جرت ہو گئی۔ میں آج تلہ گنگ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء سے کہہ رہا ہوں، اپنے مولویوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد سے کہہ رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، اختلاف سے باز آ جاؤ، تنقیدوں سے باز آ جاؤ، اعتراض سے باز آ جاؤ۔ تم آپس میں لڑ پڑے، صحابہ لوارث ہو گئے،
تم آپس میں لڑ پڑے، تم آپس میں دستوں گرباہوں پڑے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ کہتے ہیں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا کردار اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا کام اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا مشن اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے اس کا نظریہ اچھا نہیں لگتا. مجھے بتا، تو مولوی دین کے لیے بنا تھا، تو مولوی صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے کے لیے بنا تھا، تو مولوی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بنا تھا. تو کہاں چلا گیا؟ تو نے اپنے آپ کو کہاں گم کر گیا؟ میں تجھے وہ دور یاد دلاؤں جب پاکستان کی سرزمین پہ مہدی کلندر، امیر عظیمت، مجدد وقت علامہ حق نواز جنگوی موجود تھے. پشاور گئے، ملتان گئے، لیا گئے، کروڑ لالیسن گئے، کراچی گئے، سکر گئے. چوک پہ کھڑے ہو کر وہ مہدی کلندر کہا کرتا تھا، امی میں مر جاؤں گا، امی میں ذبح ہو جاؤں گا، امی قربان ہو جاؤں گا، بچے یتیم کروا چھوڑوں گا، بیوی بیوہ کروا چھوڑوں گا، تیری عزت کے لیے، تیری ناموس کے لیے، تیرے تقدس کے لیے. حق نواز قبر کی پاتال میں اترے گا، صحابہ اور اہل بیت کے دشمن کو سکون سے سونے نہیں دے گا. ہم کہاں چلے گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ سنی غفلت کی چادر لے کے سو گیا. سنی کو آرام کیسے آ گیا؟ سنی کو سکون کیسے آ گیا؟ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے علاقے میں کوئی شخص آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، مجھے وہ شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. وہ کہے مولوی صاحب کوئی میری ماں کو جتنا برا بھلا کہے مجھے غصہ نہیں آئے گا. کوئی بتائے مولوی صاحب یہ میری بہن کو گالی دے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے غصہ نہیں آئے گا، میں اس سے لڑوں گا نہیں، اختلاف نہیں کروں گا. بتا، تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، اور وہ تیری ماں کہ جس ماں کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہے مومنو یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے. تیری ماں کے لیے قرآن نہیں کہتا یہ تیری ماں ہے. میری ماں کے لیے قرآن نہیں کہتا یہ میری ماں ہے. عائشہ کے لیے قرآن کہتا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے. خدیجہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے. حفصہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے. میمونہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے. مومنوں سنیو بتاؤ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، دربار کھلا ہوگا. بتاؤ صحابہ سے آمنا سامنا کیسے ہوگا؟ کیسے آمنا سامنا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ کون سی دلیل دیں گے؟ مجھے قائل کر سکتے ہو؟ میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں. صحابہ کو کون کرے گا؟ حضور کو کون کرے گا؟ رب کو کون کرے گا؟ تیری دلیلوں کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. تو کہہ دے میری غیرت ختم ہو گئی ہے، تو کہہ دے میری جرت ختم ہو گئی ہے، تو کہہ دے اب میرے اندر اخلاص نہیں رہا، تو کہہ دے اب میں اس طرز کا سنی نہیں رہا. اگر کہتا ہے میں سنی ہوں، اگر کہتا ہے میں غیرت مند ہوں، اگر کہتا ہے میرے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے، پھر تجھے اس طرز پر لوٹنا پڑے گا جس طرز پر تجھے قاضی مظہر چھوڑ کر گیا تھا. تجھے اس طرز پہ لوٹنا پڑے گا. اس نے دنیا کو بتایا، دنیا والو یہ ہوتا کون ہے؟ میرے امیر معاویہ پہ اعتراض کرنے والا. یہ ہوتا کون ہے جسے باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں کی خبر نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو میرے معاویہ پہ اعتراض کرے؟ آج لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہا جائے، کسی پہ تنقید نہ کی جائے، کسی پہ اعتراض نہ کیا جائے، کسی پر کوئی بات نہ کی جائے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں پھر کوئی صحابہ پہ بات نہ کرے، کوئی صحابہ پہ اعتراض نہ کرے، کوئی صحابہ پہ تنقید نہ کرے. اگر کوئی تنقید کرے گا اسے سر مقتل ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہوں گا. ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے یہ تمغہ چھین سکے؟ ہے کوئی دنیا کی طاقت میری زبان کاٹ ڈالے، میری گردن کاٹ ڈالے، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے؟ اس وجود کے ٹکڑے سے آواز آئے گی صحابہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کی اساس ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا حسن ہے. وہ صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ایسا ایمان لاؤ تو قبول ہے، ایسا ایمان لاؤ تو قبول ہے. ایسا ایمان نہیں لا سکتے، تمہارے ایمان کی رب کو کوئی ضرورت نہیں.
تیرا ایمان ابو بکر جیسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان فاروق اعظم جیسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان عثمان غنی جیسا ہونا چاہیے، تیرا ایمان شیر خدا حضرت علی جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان ہے، قابل قبول ہے، ایسا ایمان نہیں ہے رب کو ایمان کی تیرے کوئی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں، مومنوں، سنیوں، میرا رب میرا محتاج نہیں ہے، میرا رب تیرا محتاج نہیں ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے تو کیا رب ان کا دفاع نہیں کریں گے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت، ہمیں ہمارے رب کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے رب کی ضرورت ہے، لیکن رب کو پسند ہی غیرت مند ہے۔ میرے رب کو غیور پسند ہیں، میرے رب کو بہادر پسند ہیں۔ حکمت عملی کا دور چلا گیا، حکمت عملیوں کا دور چلا گیا۔ آپ اپنی ذات پر حکمت عملی اختیار نہیں کرتے، محمد کی جماعت پہ حکمت عملی کا اختیار آپ کو دیا کس نے؟ کوئی کرے، کوئی صحابہ اور اہل بیت پر نرمی کرے، وہ اپنے ایمان کو چیک کرے کہ اس کا ایمان کس معیار کا ہے، کس طرز کا ہے۔ ہم یہ قطعاً برداشت کر سکتے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ سنی کانفرنس میں آنے والوں، ماہ ربیع الاول میں بیٹھنے والوں، مجھے بتاؤ، حضور کائنات میں تشریف لائے، آخری پیغمبر بن کے آئے، آخری نبی بن کے آئے، آخری رسول بن کے آئے۔ ایک بے ایمان طبقہ اس کائنات میں پیدا ہوا جس نے کہا حضور کے بعد ایک اور آیا۔ کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ حضور کے بعد ایک اور۔ میں اسے نبی نہیں کہہ سکتا، میں اسے نبی تسلیم نہیں کر سکتا، میں اپنی زبان سے اسے نبی کہہ نہیں سکتا، میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات آ نہیں سکتی۔ وہ بے ایمان تھا، وہ دجال تھا، وہ کذاب تھا، وہ مرتد تھا، وہ زندیق تھا، اور آج بھی اگر کوئی اس کا پیروکار ہے وہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے۔ کون ہے؟ جو نبی کے مقابلے میں آ گیا، اس نے کہا نبی کے بعد اور آ گیا، یہ کافر ہو گیا۔ یعنی ایک کے مقابلے ایک لے آیا تو یہ کافر ہو گیا۔ اور جس نے کہا 12 ہیں، جس نے کہا 12 کا مقام انبیاء سے بڑا ہے، جس نے کہا 12 کا رتبہ انبیاء سے بڑا ہے، جس نے کہا میرے مسلک، میرے عقیدے، میرے نظریے میں امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا رتبہ انبیاء سے اعلیٰ ہوتا ہے، انبیاء سے افضل ہوتا ہے، بتا اسے کیسے مسلمان تسلیم کیا جا سکے، اس کے لیے نرمی کیسے اختیار کی جا سکے، اسے نرم لہجے میں کیسے یاد کیا جا سکے، اس کے لیے نرم زبان کیسے اختیار کی جا سکے۔ تیری وسعت ظرفی ہوگی تو اسے نرم لہجے میں پکار سکتا ہوگا، تیری وسعت ظرفی ہے تجھے اچھے الفاظ میں یاد کر سکتا ہوگا، لیکن میرا مرشد، میرا پیر، میرا رہبر، میرا رہنما، مجھے غیرت سکھانے والا، مجھے جرأت سکھانے والا، مجھے بہادر بنانے والا، مجھے غیور بنانے والا، اور ماں کی آنگن میں اور ماں کی گود میں جب کانوں سے آواز سنی کہ فنا فی اللہ کی تہ میں پکا کا راز مثمر ہے، اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور جب جامعہ محمودیہ کے ذہن میں پہنچے، اس کی قبر پہ نظر پڑی تو اس کی قبر سے آواز آئی، سنیو میں تمہیں آواز لگاتا رہا، سنیو میں تمہارے گاؤں میں آتا رہا، سنیو میں تمہارے شہروں میں آتا رہا، سنیو میں تمہاری آبادیوں میں آتا رہا، مجھے بتاؤ میں اور کیا کرتا؟ میں نے آواز لگائی، میں نے صدا لگائی، میں نے التجا کی، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے گزارش کی، تو غفلت کی چادر لے کے سوتا رہا۔ میں نے تجھے کہا یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ اسلامی نظام کا دشمن ہے، یہ خلفائے راشدین کا دشمن ہے، یہ امیر معاویہ کا دشمن ہے، یہ فاروق اعظم کا دشمن ہے۔ بتاؤ، میں نے آواز لگا دی، میں نے بات کر دی، میں نے پیغام دے دیا، میں نے صدا لگا دی۔ بتاؤ میری صدا تم تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اگر نہیں پہنچی پھر قصوروار ہوں، اگر پہنچی ہے بتا تو نے میرے جانے کے بعد صحابہ سے وفاداری کیسے نبھائی؟ سوال بنتا ہے، سوال ہوتا ہے، اور کرنے والے سوال کرتے ہیں۔
ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال بہت اچھا ہے، سوال بہت، اس نے کہا جمعراتیں کرنا، اس نے کہا 40واں کرنا، اس نے کہا تیسرا سوال کون سا؟ جنازے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ نوجوان پتہ نہیں نیا نیا ہے یا پرانا پرانا ہے، اس کو اب تک تو یہ نہیں پتا چلا کہ نماز کے بعد نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا حضور سے ثابت نہیں ہے، حضور سے ثابت صحابہ کا عمل نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کوئی کرتا ہے گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ کی جو نماز ہے اس نماز میں اگر دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سوال ہے، اس میں دعا نہیں ہے تو میں پھر سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے بڑوں سے جا کر پوچھے، علماء سے پوچھے، آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے وہ سوال کرے، ہمارے آبا و اجداد ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی نماز جنازہ کے بعد دعا ہوئی؟ تلگنگ ضلع میں ہوتی ہوگی، 1986 سے پہلے ہوتی تھی، اس کے بعد نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیسا دین ہے جو بدلتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام بدلتا نہیں ہے، اسلام کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعا کرتا ہے وہ کرے، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ مجھے میرے محبوب اور محبوب کے صحابہ سے جو ملا ہے، جنازے کے بعد دعا کی اجازت نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ کرے، علماء نے لکھا ہے جو رکتا ہے وہ رکے، جو دعا کرتا ہے کرے، جو کرواتا ہے کروائے، لیکن یہ محمد اور محمد الرسول اللہ کی جماعت سے ثابت ہے، جماعت سے ثابت۔ اس پر علماء اکابرین نے فتویٰ جات لکھے۔ باقی بات رہ گئی 40ویں کی۔ 40واں منانا کیسا ہے؟ 40واں منانا اسلام میں اس کی کوئی بنیادی حیثیت سنت ہو، واجب ہو، غیر موقدہ ہو، یا ایسے ہی کہا جائے ثواب ہو، 40ویں کے نام سے یا 40 دن ہی کے بعد کرنا، یہ کسی کی مشابہت ہوتی ہے۔ اور مشابہت کرنا اس طرح سے کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، اگر وہ کرتے ہیں شاید اسلام کی بات ہو، وہ کرتے ہیں شاید دین کی بات ہو، وہ کرتے ہیں شاید صحابہ کا طریقہ ہو، وہ کرتے ہیں اہل بیت اور تبع تابعین اور اکابرین اور بزرگ اور اسلاف کا طریقہ ہو، تو بتاؤ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو، آپ جاؤ حضرت قاضی صاحب سے پوچھ لو، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم سے سوال کر لو، وہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے۔ اللہ کے نام کی خیرات کرنا، دعوت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یا اس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے، تسکین پہنچانے کے لیے، تیسرے کے علاوہ، 40ویں کے علاوہ، سال کے بعد اسی دن کے علاوہ کسی کی مشابہت کر کے کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے فرصت دی ہے، آپ لوگوں کو جمع کرو، اللہ کے نام کی دعوت کرو اور دعا کرو اللہ اس کا ثواب ہمارے جانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یہ مسئلے کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے۔ میں عنوان سے ہٹنا نہیں چاہ رہا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بتاؤ، حضرت جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اصحاب رسول اہل بیت اور صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ازواج مطہرات اور بنات رسول کی عزت اور عظمت اور ان کی صداقت اور دیانت اور امانت اور شرافت کی آواز لگائی یا نہیں لگائی؟ دین کی بات کی یا نہیں کی؟ صحابہ کی بات کی یا نہیں کی؟ میں نے کہا اگر کوئی ایک کے مقابلے ایک لے آیا اسے تو کافر کہا گیا، اسے تو قومی اسمبلی میں لکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کر کے بتایا کوئی پیغمبر کے بعد یہ کہے کہ یہ نبی ہے یا نبی جیسا ہے وہ مومن ہو سکتا، اور کوئی کہے کہ ابو بکر کا مقام کم ہے اور کسی اور کا مقام ابو بکر سے بڑا ہے، یہ بھی مومن ہو سکتا، مومن ہو سکتا ہے۔ حضور فرما رہے مرو ابا بکر فلیسلم بالناس، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ابو بکر کو مصلی دے دو، ابو بکر کو نماز پڑھانے دو، ابو بکر کو مصلی پہ آنے دو۔ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں آقا میرے بابا کا دل چھوٹا ہے، آپ کی موجودگی میں میرے بابا مصلی پہ کیسے آئیں گے؟ حضور کہتے ہیں عائشہ
بات میری ہے، حکم خدا کا ہے۔ حکم فیصلہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں محمد اپنی مرضی نہیں کرتا، مرضی کا فیصلہ نہیں کرتا، مجھے رب حکم دیتے ہیں، میں اللہ کے حکم کو دنیا تک پہنچاتا ہوں، اور یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میرے محبوب اپنی زندگی میں اپنا مصلی ابو بکر کو دے دو۔ کسے دے دو؟ اپنی زندگی میں اپنا مصلی ابو بکر کو دے دو، اور ابو بکر کو مصلی دے دیا۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی، بعض نے کہا 21 پڑھائی، اگر 17 بھی پڑھائی تو ان میں ایک نماز ایسی بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں بہتری ہو گئی، حضور مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر امامت کے مصلی پہ کھڑے، ابو بکر صدیق کو پتا چلا، حضور آگے، ابو بکر پیچھے آنے لگے، حضور نے اشارہ کر کے کہا ابو بکر ٹھہر جاؤ، ادھر کھڑے رہو، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں محمد ابو بکر کا امام ہے، ابو بکر صحابہ کا امام ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر سے آگے کھڑے ہوئے، صدیق اکیلے پیچھے کھڑے ہوئے، باقی صحابہ ابو بکر کے، باقی صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، دنیا کو بتا دیا میں محمد ابو بکر کا امام، اور ابو بکر میرے، ابو بکر میرے، ابو بکر میرے صحابہ کا امام۔ وقت کی قلت ہے، سنیو بہت باتیں تم سے کرنی تھی، انہی باتوں پہ اتفاق کر رہا ہوں۔ بھائی عامر، قاری عابد صاحب اور دیگر تمام دوست احباب جتنے اسٹیج پر بیٹھے، اللہ ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ سالانہ پروگرام سجایا اس کے لیے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، دعوتیں دی، اشتہار لگائے، اور آپ کے لیے جو انتظامات کیے، علماء کی آپ کو زیارت کرائی، انہیں بھی دل سے اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ کے جذبات کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے جنہیں دین دے کر کائنات میں چکر کے لیے بھیج دیا، اور وہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ کر جن کی قبریں حیدرآباد کے ماتلی کے قبرستان میں، جن کی قبریں سکھر کے محبوب کوٹ میں، جن کی قبریں ملتان میں، اور جن کی قبریں رحیم یار خان میں، اور جن کی قبریں میلسی کے فتح پور کے قبرستان میں، اور جن کی قبریں اصحاب بابا پشاور کے ایک قبرستان میں 44 صحابہ جس قبر میں سو رہے ہیں، سوال کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، پاکستان میں کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے، پاکستان میں ان کے دوست نہیں رہتے، یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے، اطاعت دینے کے لیے، تابعداری دینے کے لیے، فرمانبرداری دینے کے لیے، قرآن دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، اسلام دینے کے لیے، نماز دینے کے لیے، اذان دینے کے لیے پاکستان آئے۔ آج ضلع تلہ گنگ کے اس گاؤں میں کھڑے ہو کر آپ سے جرأت اور بہادری سے جواب لینا چاہتا ہوں، بتاؤ جو آپ تک اور مجھ تک دین پہنچا کے وہ کون؟ آواز سے وہ کون؟ جرأت سے وہ کون؟ بہادر بن کے وہ کون؟ دلیر بن کے وہ کون؟ صحابہ کا دیوانہ بولے وہ کون؟ میں دعا کر رہا ہوں اللہ صحابہ کے نام پر جو ہاتھ اٹھائے اس ہاتھ کو کبھی زندگی میں کسی کمینے کا محتاج نہ بنانا۔ وہ کون؟ ایسے نہیں، اپنے پاؤں پہ وزن دو، کھڑے ہو کر میرے ساتھ غیرت اور جرأت اور بہادری سے آواز لگا کر کہہ دو صحابہ 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 صحابہ، آواز لگا کے زور لگا کے جرأت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ قاضی مظہر کے لہجے میں بتاؤ وہ کون؟ 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 قاضی ظہور کا عقیدہ بن کے بولو وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ خدامی بن کے بولو وہ کون؟ صحابہ کے غلام بولو کون؟ صحابہ کے دیوانے بولو کون؟ صحابہ کے عاشق بولو کون؟ صحابہ کے پروانے بولو کون؟ صحابہ کے مستانے بولو کون؟ ان کا عبدار بولے کون؟ ان کا وفادار بولے کون؟ ان کا جانثار بولے کون؟ ان پہ تن من دھن قربان کرنے والا بولے کون؟ کون؟ کون؟
کون؟ ہاتھ بلند، آواز بلند. صحابہ 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 صحابہ. دیوانہ دیوانگی میں بولے، مستانہ مستی میں بولے، حیا نہ کرو، شرم نہ کرو. ان کے لیے بولو جنہوں نے دین پہنچایا. صحابہ 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 صحابہ. آپ کا ضلع نیا بنا ہے، نیا. اس ضلع کو صحابہ کے نام سے معطر کر کے بولو. صحابہ 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 صحابہ. اللہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھ ابھی بھی صحابہ کے نام پہ نہیں اٹھے. اللہ انہیں توفیق دے. یہ صحابہ کے نام پر اگر جان نہیں دے سکتے، ہتھ کڑی نہیں پہن سکتے، بیڑی نہیں پہن سکتے، اللہ کچھ نہیں دے سکتے، کم سے کم ان کی عزت اور عظمت پہ اپنی آواز لگا کر کہہ دے صحابہ 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 صحابہ. میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، عقیدہ صحابہ، نظریہ صحابہ، سوچ صحابہ، فکر صحابہ، کردار صحابہ، انداز صحابہ، غیرت صحابہ، جرأت صحابہ، بہادری صحابہ، ادائے صحابہ، وفائے صحابہ، کردار صحابہ. ہماری جوانی جن کے لیے وہ صحابہ، ہماری آواز جن کے لیے وہ صحابہ، ہمارا کردار جن کے لیے وہ صحابہ. ہم جن کی عزت اور عظمت پہ مرنا کائنات کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں. صحابہ 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 صحابہ. ہاتھ بلند، آواز بلند. صحابہ 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 صحابہ. اللہ اللہ میں دعا کر رہا ہوں جو ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی عزت کے لیے بولے، اللہ کل قیامت کے دن انہیں صحابہ کے صفحہ میں کھڑا اور جمع فرما. صحابہ 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 صحابہ. نعرے تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، تدبر امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، مقام امیر معاویہ، کردار امیر معاویہ. نعرے 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 سنی، نعرے 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 سنی، نعرے 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 سنی. خلافت راشدہ. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، پیغام وہی. صرف نام بدلتے، صرف نام بدلتے. نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں. سردار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حق بات پہ کٹتی ہے، کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد
خاتم النبیین جزا اللہ ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ اللہم انت رب الناس اذا بالباس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے کریم اللہ رحیم اللہ، جتنے تمام دوست احباب تشریف فرمائیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے، اللہ تمام کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے، ہم تمام کے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما، اللہ اس علاقے پہ، اس بستی پہ، اس گاؤں پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اللہ جن دوستوں نے انتظام کیا، اکرام کیا، بھائی عامر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کی تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ دوست احباب اتنی دیر تک بیٹھے رہے، اللہ تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں تمام کی تمام جائز حاجات، دلی جائز تمنائیں اپنی خزان غیب سے پوری فرما۔ اللہ جس نے اب تک بیت اللہ نہ دیکھا، روز رسول اللہ نہ دیکھا، آنکھ بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ مجھے بھی اسی سال روز رسول اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ صحابہ اور اہل بیت کا پکا سچا غلام بنا، اللہ ان کا دیوانہ بنا، اللہ ان کی عزت اور عظمت کے ترانے گانے سنانے اور پوری دنیا کا چکر لگا کر صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کے لیے زندگی وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جوانی صحابہ اور اہل بیت کے لیے قبول فرما۔ قاری عابد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رہے، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں، اللہ تمام کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔